اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ جیسے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر بیت العزت میں اسی رات اترا۔ پھر تفصیل وار واقعات کے مطابق بتدریج 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی شان و شوکت کا اظہار فرماتا ہے کہ اس رات کی زبردست فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اسی رات میں اتری۔ پھر فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 رات سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو رات کو عبادت کرتا، قیام کرتا صبح تک، اور جن کو دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا شام تک، ایسے ہی 1000 ماہ کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سن کر حیرت کرنے لگے کہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام عادت کی 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا، ان جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، فرج تھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن عجوب، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ اصحاب رسول کو سخت حسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے اس جماعت کی عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی، اور آپ کے صحابہ بہت خوش ہوئے۔ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزوں اور نماز سے افضل ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ جو شخص لیلۃ القدر کا ایمانداری اور نیک نیتی سے عبادت کرے، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں بکثرت نازل ہوتے ہیں، اور ہر رحمت و برکت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں، جیسے ذکر کی محفل مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں اور اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ سراسر سلامتی والی رات ہے جس میں شیاطین نہ تو برائی کر سکتا ہے نہ ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر رزق مقدر کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابن حاتم میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب و غریب طول طویل اثردار واقعہ بیان کیا ہے، جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا وارد ہے۔ اس میں فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے، جو ان کی طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں یہ رات بالکل صاف اور ایسی نورانی ہے گویا چاند چڑھا ہوتا۔ اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ نہ گرمی۔ صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اس کی صبح سورج مدھم روشنی والا سرخ رنگ کا نکلتا ہے یا بغیر شعاع کے۔ حکمت حکیم کا تقاضا یہی ہوا کہ اس رات تعین کی خبر نہ دی جائے تاکہ اس رات کے پا لینے کے شوق میں اس مبارک مہینے میں جی لگا کر اور دل کھول کر بندے اپنے معبود برحق کی بندگی کریں، اور آخری عشرے میں تو پوری کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے انتقال تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اگرچہ کہ ہر وقت دعا کی کثرت مستحب ہے، لیکن رمضان میں زیادتی کریں، خصوصاً آخری عشرے میں اور بالخصوص تاخراتوں میں۔ اس دعا کو بکثرت پڑھتے رہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہی جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں و ڈالیں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بار برابر جگہ بھی ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے سارے فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ۔ یہ کل فرشتے رحمت والے ہیں جن کے دلوں پر ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات موزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ سجدے اور قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تمام مومنوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں، گرجا گھروں میں، مندر میں، آتش کدے میں، بت خانے میں، غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں تو یہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو، اس گھر میں بھی جہاں نشے والا شخص ہو یا نشہ والی چیز ہو، جس گھر میں بت گڑا ہوا ہو، جس گھر میں بازیں گھنٹیاں بجتی ہوں، فرشتے نہیں جاتے، باقی چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومنوں کے لیے دعاؤں میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ روحیں جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھیں بہہ نکلتی ہیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ غرض فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام بہت اونچے چڑھتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان دو سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے، پھر ایک ایک فرشتوں کو پکارتے ہیں، سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، بس فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر، موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس 4 ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل علیہ السلام۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم و بد نصیب ہے۔